السلام علیکم ایوری ون. میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. جنت کے پتے ناول کی یہ 9واں ایپیسوڈ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. 28 جنوری کو اسے اتحاد ایئر لائنز کا ٹکٹ ای میل کر دیا گیا جس کا اس کو پرنٹ آؤٹ نکلوانا تھا. پھر اسی ٹکٹ پر اسے 5 فروری کی صبح استنبول کے لیے روانہ ہونا تھا. شام میں وہ ارحم سے اس کا EVO مانگنے تایا فرقان کے گھر آئی. ان کا نیٹ کام نہیں کر رہا تھا اور ابا ابھی آفس سے نہیں آئے تھے، ورنہ اس کا استعمال کر لیتی. ختیجہ کا پیغام آیا تھا کہ سبانجی یونیورسٹی نے ہاسٹل کا الیکٹرک فارم پر فل کرنے کے لیے بھیجا ہے، سو وہ میل چیک کر لے. تایا فرقان لان میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے. اسے آتا دیکھ کر مسکرائے. آ گئی تایا کی یاد؟ انہوں نے صفحہ پلٹتے ہوئے نرمی سے پوچھا. جی. وہ بظاہر مسکراتے ہوئے ان کے پاس چلی آئی، ورنہ اس روز کی صائمہ تائی کی باتیں نشتر کی طرح چبھتی تھی. فلائٹ کب ہے؟ وہ اخبار پر نگاہیں مرکوز کیے پوچھ رہے تھے. 5 فروری کو. اپنا خیال رکھنا. ویسے بیٹیوں کو تنہا اتنا دور بھیجنا نہیں چاہیے. سلیمان کا حوصلہ ہے بھائی. خیر تم ترکی میں اپنے لباس اور اقدار کا خیال رکھنا. سر سے دوپٹہ نہ اتارنا جیسے ارحم نہیں اتارتی. آخری فقرہ کہتے ہوئے ان کے لہجے میں فخر در آیا تھا. حیا کے حلق تک کڑواہٹ گھل گئی. جی بہتر. میں ذرا ارحم سے مل لوں. وہ جان چھڑا کر اندر آ گئی. کاش کہ وہ تایا فرقان کو بتا سکتی کہ مغربی لباس جو یہاں ان کی وجہ سے نہیں پہنتی وہاں ضرور پہنے گی. اس نے بہت سے ٹاپس اور جینز خرید کر اپنے سامان میں رکھ لیے تھے، اور رہی سر ڈھکنے کی بات تو وہ خیر سے سبانجی میں سختی سے حرام تھا. شکر. ارحم کمرے میں نہیں تھی. باتھ روم کا دروازہ بند تھا اور اندر سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. وہ بے دلی سے اس کے بیڈ پر بیٹھ گئی. ارحم شاور لینے میں بہت دیر لگاتی تھی، سو مجبوراً اسے انتظار کرنا تھا. دفعتاً سیل فون کی گھنٹی بجی. حیا چونکی. ارحم کا سیل فون اس کے ساتھ ہی تکیے پر رکھا تھا. اس نے گردن جھکا کر دیکھا. سیل فون کی روشن اسکرین پر ایک پیغام جگمگا رہا تھا، ساتھ ہی بھیجنے والے کا نام لکھا آ رہا تھا، حیا سلیمان. وہ بے یقینی سے فون کی اسکرین کو دیکھے گئی. کیا کسی نے ارحم کو اس کے نمبر سے پیغام بھیجا تھا یا ارحم نے کسی کا نمبر اس کے نام کے ساتھ محفوظ کر رکھا تھا؟ حیا نے محتاط نگاہوں سے باتھ روم کے بند دروازے کو دیکھا اور فون پہ 1-2 بٹن دبائے. پیغام لمحے بھر بعد کھل گیا. میں کال کر لوں؟ صبح سے بات نہیں ہوئی. اب مزید انتظار نہیں کر سکتا. یہ دل اتنا مضبوط نہیں ہے جان. رپلائی. اس نے جلدی سے پیغام مٹایا اور سیل فون واپس تکیے پر الٹا کر کے رکھ دیا. ایک لمحے میں اسے سب سمجھ آ گیا تھا. ارحم. تایا ابو کی اسکارف والی، سر ڈھکنے والی بیٹی، ایک عدت بوائے فرینڈ کی مالک تھی جسے لوگ چھپانے کے لیے اس نے حیا سلیمان کا نام دے رکھا تھا. تب ہی وہ اس رشتے پہ خوش نہیں تھی. حیا کو یاد آیا. وہ مزید بیٹھے بنا وہاں سے نکل آئی. EVO اس نے تایا فرقان سے مانگ لیا، مگر جاتے جاتے ایک طنز و استحضاء
بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کو دیکھا تھا۔ کاش وہ ارحم کے حجاب کا پول کھول سکتی تو تایا کی شکل دیکھنے والی ہوتی۔ حجاب اوڑھنا یا نقاب کرنا کردار کی پختگی کی علامت نہیں ہوتی، اس نے بے اختیار سوچا تھا، اور تب وہ ایسا ہی سوچتی تھی۔ سبانجی یونیورسٹی نے اسے اس کے ہاسٹل کے متعلق ترجیحات جاننے کے لیے سوال نامہ بھیجا تھا۔ لیپ ٹاپ گود میں رکھے وہ بیڈ پر نیند دراز دلچسپی سے سوالات پڑھ رہی تھی، صرف اپنا موڈ بہتر کرنے کے لیے مذاقہ خیز جواب بھیجنے لگی۔ کیا آپ اپنی کسی ہم وطن ایکسچینج اسٹوڈنٹ کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا چاہیں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ اس کی انگلیاں تیزی سے لیپ ٹاپ کی کنجیوں پہ حرکت کر رہی تھیں۔ کیا آپ اسموکنگ کرتی ہیں؟ بالکل کرتی ہوں۔ ڈرنک کرتی ہیں؟ وہ بھی کرتی ہوں۔ آپ کس قسم کی طبیعت کی مالک ہیں؟ سخت جھگڑالو اور خونخوار۔ وہ مسکراہٹ دبائے جواب لکھ رہی تھی۔ جب صفحہ ختم ہوا تو اس نے نیکسٹ کو دبایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگلے صفحے کے جوابات پر کلک کر کے اس فارم کو منسوخ کر دے گی۔ اس فارم کو جمع کرانے کا اس کا قطعی کوئی ارادہ نہ تھا، مگر جب نیکسٹ دبانے پر اگلے صفحے کی بجائے فارم فل کرنے کا شکریہ، ہم آپ کا ڈوم الرٹ کرتے وقت آپ کی دی گئی ترجیحات کا خیال رکھیں گے، لکھا آیا تو اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ لعنت ہو تم سب پر۔ وہ جھنجھلا کر اٹھی اور لیپ ٹاپ ایک طرف رکھا۔ فارم سبانجی کو جا چکا تھا اور اس کا پہلا ہی تاثر کتنا برا پڑا ہوگا وہ جانتی تھی۔ اس کی پیکنگ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ کھلے سوٹ کیس اور بکھرے اشیاء پر ڈالی، پھر کچھ سوچ کر باہر آئی۔ لاؤنج خالی تھا۔ حیا نے ٹیلی فون اسٹینڈ پر رکھی ڈائری اٹھائی اور صفحے پلٹنے لگی۔ ایس کے صفحے پر 4 ستون میں سبین پھپھو کے گھر کا پتہ اور ایک فون نمبر لکھا تھا۔ اس نے وہ صفحہ پھاڑا اور تہہ کر کے مٹھی میں دبا لیا۔ ایک دفعہ جیہان سکندر اسے مل جائے، پھر وہ ان بیتے ماہ و سال کا حساب ضرور لے گی۔ وہ واپس بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی اور سامنے لیپ ٹاپ پہ کھلے بڑے میل باکس کو دیکھا۔ وہاں اب ایک نئی ای میل کا نشان جگمگا رہا تھا، نیشنل ریسپانس سینٹر فار سائبر کرائم۔ اس نے قدرے الجھ کر اس میل کو دیکھا اور کھولا۔ بھلا اب سائبر کرائم والے اس سے کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ صفحہ کھل گیا اور وہ جیسے جیسے پڑھتی گئی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی گئیں۔ یہ ای میل سائبر کرائم سیل سے حیا کی اس میل کے جواب میں آئی تھی جو چند روز قبل اس نے بطور شکایت بھیجی تھی اور جس میں اس نے ویڈیو کا ذکر کیا تھا۔ اب اس کے جواب میں ہیلپ ڈیسک افسر نے اس کو ایک باقاعدہ کمپلینٹ فارم بھیجا تھا، جس کو بھرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنا فون نمبر، گھر کا پتہ، شناختی کارڈ وغیرہ لکھ کر بھیجنے تھے۔ یہ فارم FIR کے مترادف تھا، سو تمام تفصیلات ضروری تھیں۔ وہ یک ٹک اس فارم کو دیکھے گئی۔ اگر سائبر کرائم سیل نے اسے اب جواب دیا تھا تو وہ پرائیویٹ نمبر سے آنے والی کال
وہ میجر احمد کا فون۔ وہ سب کیا تھا؟ کیا اسے بیوقوف بنایا گیا تھا؟ کیا واقعی وہ اصلی میجر تھا یا؟ مگر پھر اس کے پاس اس ویڈیو کو مکمل طور پر انٹرنیٹ سے ہٹوانے کی طاقت اور اثرات سوق کیسے آیا؟ وہ الجھتے ذہن کے ساتھ جلدی جلدی جواب ٹائپ کرنے لگی۔ اسے سائبر کرائم سیل کو مختصر الفاظ میں یہ یقین دہانی کروانی تھی کہ وہ ویڈیو ہٹ چکی ہے اور وہ اپنی شکایت واپس لے رہی ہے۔ اسے اب فوری طور پر ان خفیہ والوں سے پیچھا چھڑانا تھا۔ میل لکھ کر اس نے سینڈ کو دبایا اور پھر سوچ نگاہوں سے اسکرین دیکھے گئی۔ میجر احمد کا تعلق سائبر کرائم سے نہیں تھا، اس بات کا اس کو یقین ہو چکا تھا۔ ایئرپورٹ پر ڈی جے بری طرح رو رہی تھی۔ اس کے والدین اس کے ساتھ کھڑے اسے تسلی دے رہے تھے۔ حیا کچھ دیر تو اسے چپ کروانے کی کوشش کرتی رہی، پھر سی ہو کر قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی اور جیکٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے بڑے سکون سے ڈی جے کو روتے دیکھتی رہی۔ آج اس نے شلوار قمیض پہ سیاہ جیکٹ پہن رکھی تھی اور دوپٹہ مفلر کی طرح گردن سے لپیٹا تھا۔ بس آج آخری روز تھا، پھر ترکی میں اپنی مرضی کا لباس پہنے گی اور اپنی مرضی سے اکیلی ہر جگہ گھومے گی، بنا روک ٹوک، بنا تایا فرقان یا ابا کی ڈانٹ کے خوف کے۔ اس وقت رات کے 11:30 بجے تھے اور ان کی فلائٹ اگلی صبح 4 بجے کی تھی۔ کتنا روتی ہے یہ، تم خیال رکھنا اس کا۔ سلیمان صاحب کو ڈی جے کے مسلسل رونے پہ کوفت ہونے لگی تھی۔ جب تک وہ واپس ہوئے ڈی جے روئے جا رہی تھی۔ اس کے آنسو تب تھمے جب اتحاد ایئر لائنز کی وہ پاکستانی نژاد آفیسر ان کے پاس آئی اور بہت شائستگی سے ان کو مخاطب کیا۔ میڈم، آپ لوگ پلیز اپنے ڈاکیومنٹس اور لیپ ٹاپ سوٹ کیس سے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھ لیں تاکہ اگر آپ کا سامان گم ہو جائے تو کم سے کم ڈاکیومنٹس محفوظ رہیں۔ ایویں ہی سامان گم ہو جائے؟ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کر کے ڈی جے غصے سے بولی۔ وہ سارا رونا بھول گئی تھی۔ ہم اپنے ہینڈ کیری میں اتنا بوجھ نہیں اٹھانا میم، یہی بہتر ہے کیونکہ بعض اوقات سامان گم بھی ہو جاتا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کے بعد آپ کسی مسئلے سے دوچار ہوں۔ وہ اس ترک ایئر لائنز میں کام کرنے والی ایک پاکستانی لڑکی تھی اور اس کی پہلی دفعہ بین الاقوامی فلائٹ لینے کے پیش نظر کہہ رہی تھی۔ وہ اور حیا مان بھی جاتی مگر ڈی جے اڑی رہی۔ ہرگز نہیں، ہم نے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا۔ پلین میں آپ کو نہیں اٹھانا پڑے گا۔ آفیسرز کی شائستگی برہمی میں بدل گئی۔ پلین میں جاتے تک تو اٹھانا ہی پڑے گا، پھر تو ترکی میں آپ پر اللہ ہی رحم کرے۔ وہ پیر پٹکتی چلی گئی تو ڈی جے نے اپنی متور آنکھوں اور فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ حیا کو دیکھا اور انگلی سے اینک پیچھے کی۔ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود نہ ہار مان لے۔ حیا بے اختیار ہنس دی۔ اسے ڈی جے اچھی لگی تھی۔ فلائٹ میں ان دونوں کو نشستیں ایک ہی قطار میں ملیں۔ درمیانی راستے کے دائیں طرف چڑھی 3 نشستوں میں سے کھڑکی کے ساتھ والی حیا کو ملی اور راستے والی نشست ڈی جے کو۔ درمیانی نشست خالی تھی۔ کیا ہی مزہ آ جائے حیا اگر اس سیٹ پہ کوئی ہینڈسم سا چارمنگ سا لڑکا آ کر۔ ڈی جے کے الفاظ ادھورے رہ گئے۔ ایک بھاری بھرکم سے پاکستانی صاحب جو اپنے 2 پیس میں بے حد پھنسے لگ رہے تھے، اطمینان سے چلتے ہوئے آئے اور
دھپ سے ان دونوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ حیا غیر آرام محسوس کر کے مزید کھڑکی کی طرف کھسک گئی اور ڈی جے مخالف سمت۔ مجھے عثمان شبیر کہتے ہیں، شیخ عثمان شبیر۔ اپنی بھاری آواز میں وہ خوشدلی سے گویا ہوئے۔ نائس۔ حیا بظاہر اپنے چھوٹے سے گولڈن کلچ کو کھول کر کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ وہی کلچ تھا جو داور بھائی کی مہندی پر اس نے گولڈن لہنگے کے ساتھ لیا تھا۔ گڈ۔ ڈی جے نے میگزین اٹھا کر چہرے کے سامنے پھیلا لی۔ میں ترکی سے آیا ہوں، دراصل وہیں رہائش پذیر ہوں۔ میری بیوی اور بیٹا بھی وہیں رہتے ہیں۔ حیا مزید اپنے پس پہ جھک گئی اور ڈی جے نے میگزین چہرے کے اتنے قریب کر لی کہ اس کی ناک صفحے کو چھونے لگی۔ مگر وہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ جانتی ہو وہ کس کا بیٹا ہے؟ مزید نظر انداز کرنا بیکار تھا۔ حیا نے رخ عثمان شبیر کی طرف موڑ لیا اور ڈی جے نے بیزاری سے میگزین نیچے کر لیا۔ آپ بتائیں کس کا بیٹا ہے وہ؟ عثمان شبیر کو شاید برسوں سے کسی سائمہ کی تلاش تھی۔ وہ اپنی داستان حیات فوری شروع کر بیٹھے۔ ڈی جے مسلسل جمائیاں روک رہی تھی اور حیا متی محسوس کر رہی تھی۔ وہ کل صبح کی جاگی ہوئی تھی اور اب اس صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ اوپر سے جہاز کا سفر۔ اس نے ڈی جے کے سامنے ظاہر نہیں کیا تھا کہ وہ پہلی بار جہاز میں بیٹھ رہی ہے۔ آخر ڈی جے کیا سوچتی کہ کیسی لڑکی ہے، کبھی ہوائی سفر ہی نہیں کیا۔ اب کیا بتاتی کہ کبھی کوئی ایسی صورت ہی نہیں بن سکی۔ ان سب پر مستعدان صاحب کی المناک داستان، جو مختصر کچھ ایسی تھی کہ وہ ان کی بیگم عرصہ 3 سال سے ترکی میں رہائش پذیر تھے۔ چونکہ اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے عثمان صاحب کے ایک کزن کا بیٹا گود لیا تھا۔ وہ بیٹا بے جا لاڈ پیار سے خاصا بگڑ چکا تھا۔ سو اس صورتحال کو سنوارنے کے لیے انہوں نے خوا میں رہائش پذیر اپنی بھانجی سے اس کا رشتہ طے کر دیا، جس پہ 8ویں فیل بھانجی صاحبہ بہت خوش اور بیٹا بہت ناراض تھا، اور اس سے پیشتر کہ وہ اپنی پاکستان آمد کی وجہ بیان کرتے مینیو کارڈ آ گئے۔ وہ دونوں پھر سے تازہ دم ہو گئیں۔ مینیوز پر کچھ نام جانے پہچانے اور کچھ اردو میں ملتے جلتے تھے۔ زیرہ آلو سبز کٹلیٹ، پنیر جلفریزی، سادہ پراٹھا، تیکھی بریانی وغیرہ۔ حیا نے ڈی جے کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ درمیان میں موجود بھاری بھرکم دیوار کے باعث وہ آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا منگوائے۔ ٹرکش فوڈ بہت زبردست ہوتا ہے۔ وہ ترک لوگ کھانے کے بہت شوقین ہوتے ہیں۔ میں بتاتا ہوں کہ کیا منگواؤں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر متذبذب سی حیا نے ہتھیار ڈال دیے۔ بہت بہتر، بتائیں۔ وہ گہری سانس لے کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ پہلے تو سیاڈیات سیمک منگواتے ہیں۔ یہ روایتی ترک چاول ہے۔ سفید مچھلی، فرائیڈ پیاز اور کاچ کے ساتھ، مشروم اینڈ چیز آملیٹ، جیرا آلو۔ وہ بہت اعتماد سے آرڈر لکھواتے گئے۔
مگر جب کھانا آیا تو حیا کا دل خراب ہونے لگا۔ کھانے کی خوشبو سگندھ سونگھ کر ہی جی متلانے لگا تھا۔ عثمان شبیر بڑے بڑے لقمے لیتے مزے سے کھا رہے تھے۔ ڈی جے بامشکل ایک چمچ لے کر ہی دوہری ہو گئی۔ حیا بھی بدمزہ ہو گئی تھی۔ اتنا پھیکا سالن اس نے آج تک نہیں کھایا تھا۔ بامشکل چکھ کر انہوں نے برتن پرے کر دیے۔ عثمان شبیر ابھی تک پوری دلچسپی کے ساتھ کھا رہے تھے۔ عجیب سی خوشبوئیں ان کے نتھنوں میں گھس رہی تھیں۔ اگر یہی ترک فوڈ تھا تو اسے لگا وہ ترکی میں 5 ماہ بھوکی رہے گی۔ ایسا جی تو اس کا ڈائیو ویبس میں بھی نہیں ملتا جیسے ادھر ہو رہا تھا۔ وہ چہرے پر دوپٹہ رکھ کر سو گئی۔